پہلی بات، تنگ دستی کا آ جانا گناہوں کی علامت ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کے رزق میں تنگی آ جائے اور وہ ہر طرف سے پریشانی میں گھر جائے تو اسے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ برکت امان صالحہ سے جڑی ہے۔ جب انسان جھوٹ فریب حرام کمائی کی طرف جاتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے اور تنگ دستی گھر کر دیتی ہے۔ لہذا جب کبھی رزق میں کمی محسوس ہو تو اپنے کردار اور نیت کا جائزہ لیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ایک اشارہ ہو کہ تمہارے راستے میں کہیں گناہ آ گیا۔ دوسری بات، بار بار وضو کا ٹوٹنا غفلت کی علامت ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ جو شخص بار بار وضو ٹوٹنے کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے خیالات پر قابو نہیں رکھتا، یعنی اس کے ذہن میں دنیاوی باتوں کا ہجوم ہے، دل غیر ضروری سوچوں سے بھرا ہوا ہے۔ غفلت انسان کے روحانی سکون کو چھین لیتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی جنم لیتی ہے اور پھر عبادت میں بھی یکسوئی نہیں رہتی۔ بزرگ فرماتے تھے، وضو صرف جسم کو پاک نہیں کرتا بلکہ نیت کو بھی صاف کرتا ہے۔ لہذا عبادت میں حضور قلب پیدا کیجیے، دل سے دعا مانگیں تاکہ وضو کی برکت قائم رہے۔ تیسری بات، ہاتھ سے چیز گر جانا غفلت اور بدگمانی کی علامت ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اچانک ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے، چاہے پانی کا گلاس ہو یا کتاب۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں بے احتیاطی غفلت کا اندرونی بے سکونی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ رک جاؤ، غور کرو کہیں تم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کے ذریعے ہمیں خبردار کر دیتا ہے، اس لیے چیز گرنے کو معمولی بات نہ سمجھیں بلکہ ایک لمحہ رک کر سوچیں، کیا میں پرسکون ہوں؟ کیا میرا دل مطمئن ہے؟ کیا میں نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ چوتھی بات، بار بار راستہ بھول جانا دل کی پریشانی اور روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کا دل غیر ضروری فکر، حسد اور نفرت میں الجھ جاتا ہے تو یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل اور دماغ کو ایک ساتھ روشن کرتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو عقل خود بخود درست سمت میں چلتی ہے، لیکن جب دل میں میل جمع ہو جائے تو انسان سیدھا راستہ بھول جاتا ہے، صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی راستہ بھی۔ اس لیے بزرگ نصیحت کرتے تھے، اپنے دل کو بار بار دیوا جیسے چہرہ دھوتے ہو۔ غصہ، حسد، تکبر یہ سب دل کے دھبے ہیں۔ جب یہ دور ہوں گے تبھی ذہن صاف اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ یہ چاروں باتیں صرف ظاہری علامات نہیں بلکہ اندرونی کیفیتوں کا عکس ہے۔ تنگ دستی، غفلت، جلد بازی، بھول جانا، یہ سب ہمارے اندر کے اضطراب اور روحانی حالت کا پتہ دیتے ہیں۔ بزرگوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں ہوتا تھا بلکہ جگانا ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی نیت کو درست کریں اور اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑیں، کیونکہ جب نیت درست ہو تو برکت خود بخود آنے لگتی ہے۔ جب دل پاک ہو تو وضو ٹوٹنے کی فکر نہیں رہتی، جب ذہن پرسکون ہو تو ہاتھ سے چیز نہیں گرتی، اور جب روح مطمئن ہو تو راستہ کبھی نہیں بھولتا۔ آخر میں ایک خوبصورت قول، دل کو صاف رکھو، زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ یہی بزرگوں کی دانائی کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، دل کی صفائی دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین۔